ادب و احترام کے ساتھ محترم منور صاحب قبلہ پھلپوری کی خدمت میں التماس کروں گا وہ ممبر پہ تشریف لائے، آپ حضرات پرزور نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ جملہ موالیان حیدر کرار، عاشقان احمد مختار، عزاداران سرکار سید الشہداء، میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، جس کے ذیل میں آپ اکثر علماء، خطبہ اور ذاکرین سے ایک پورا موضوع ہے امامت کے سلسلے کا، جو یقیناً آپ نے کسی نہ کسی موقع پہ سماعت فرمایا ہوگا، چونکہ یہ جلوس کی ابتدائی مجلس ہے اور وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بہت جلدی کچھ باتیں امامت کے عنوان سے کہہ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا، اور اس سے پہلے میں ان تمام مومنین سے جو باہر سے آئے ہوں یا پھر اس بستی کے ہوں، اپنا فریضہ ایمانی سمجھ کے فرش اعضا پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ یہ جلوس جو 27 محرم کا ہے، یا پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں کہیں پر جہاں کہیں پر بھی اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے جلوس اور مجلس کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک دن کا ہوتا ہے یا کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے کافی تیاریاں ہوتی ہیں۔ پہلے سے انسان تیار ہوتا ہے،
بہت سارے مراحل درپیش آتے ہیں، پھر جا کے ہم ایک جلوس کا قیام کرتے ہیں، ایک جلوس قائم کرتے ہیں۔ بڑی محنتیں ہوتی ہیں مومنین کی، دامے درمے قدمے سخنے۔ جس کسی نے بھی جیسے بھی اس جلوس میں شرکت کی ہے، مولا ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا۔ جب تک رہیں حسین کے بن کے رہیں، جب تک جئیں حسین والا بن کے جئیں، دنیا سے جائیں تب بھی حسین والا بن کے جائیں۔ ابتدائی مجلس میں اس لیے میں نے دعائیہ کلمات کہہ دیا چونکہ اس مجلس کے فوراً بعد ہی بلا فصل انجمنوں کا سلسلہ ہو جائے گا، اور جگہ جگہ آپ نوحے بھی سنیں گے، علماء کرام کی تقریریں بھی سنیں گے، اور جی بھر کے ایک دکھیا ماں کو ان کے لال کا پرسہ بھی دیں گے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے، پرسے کا تعلق، تعزیت کا تعلق اس لیے کہ کسی بھی مسلک میں اور کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی کلچر میں اتنی گنجائش تعزیت و تسلیت کی نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم تو اپنے مرنے والے کو نہیں بھولتے، پھر حسین کو کیسے بھول جائیں، پھر کربلا والوں کو کیسے بھول جائیں۔ جب ہم ان کی یاد میں مجلس بپا کرتے ہیں، یہ تو پھر امام حسین کا معاملہ ہے، پھر تو یہ ان کربلا والوں کا معاملہ ہے جن کی قربانیوں کا نتیجہ یہ اسلام ہے، جن کی قربانیوں کا نتیجہ یہ دین ہے اور یہ شریعت ہے، اور وہ تمام احکامات ہیں جس کے ذریعے سے ہم آج اپنے آپ کو بڑے فخر سے کسی بھی چوراہے پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا اسلام ہے کیا، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہے۔ اسلام ایسے تو اس کے ظاہری معنی آپ غور کریں، سلامتی سے اسلام بنا ہے، سلام، اسلام، سلامتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں مساوات ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند، اللہ۔ بھائی لاؤڈ اسپیکر والوں سے کہہ دو کہ ایک بار سیٹ کر کے رہنے دے، دوبارہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد سے مجلس ختم ہو جائے، پھر اس کا جیسے جلوس آگے بڑھے گا وہ اپنے حساب سے اس کو کرتا رہے گا، چونکہ یہ ڈسٹربنس سے اچھا نہیں ہوتا، اور پھر اس طرح کی عبادت میں تو اور بھی اچھا نہیں ہوتا، جہاں پر سب کے ماشاءاللہ ذہن بیدار ہیں، سماعتیں بیدار ہیں۔ اسلام برابری کو نہیں کہتے، مساوات کو نہیں کہتے، اس لیے کہ اگر مساوات ہوتی تو اس کا مطلب جو رتبہ آدم کا ہوتا وہی نوح کا ہوتا، جو نوح کا ہوتا وہی موسیٰ کا ہوتا، جو موسیٰ کا ہوتا وہی ابراہیم کا ہوتا، جو ابراہیم کا ہوتا وہی عیسیٰ کا ہوتا، جو عیسیٰ کا ہوتا وہ ہمارے آخری رسول کا ہوتا۔ اسلام میں مساوات نہیں ہے، اسلام میں مواسات ہے۔ مواسات کے معنی ہوتا ہے ہمدردی کے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مواسات ہے اسلام میں۔ تو اب جو بھی اسلام کا پیروکار ہے وہ کسی نہ کسی کا ہمدرد ضرور ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو یہ جو ہم کربلا والوں کا غم کرتے ہیں یا حسین پر روتے ہیں یا رونے جیسی صورت بناتے ہیں یا رلاتے ہیں، اسی کو مواسات کہتے ہیں، اسی کو ہمدردی کہتے ہیں۔ یہ ہمدردی بتاتی ہے کہ ہم کسی کے لیے ہیں، ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں، کوئی ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ تو دنیا اس قدر ہم کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن اسے نہیں پتہ دنیا کے ان حکمرانوں کو
کہ اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو ہم 1400 سال پہلے مٹ گئے ہوتے کربلا میں. جب ہم مختصر تھے تب تو ہم مٹے نہیں, اب تو الحمدللہ اربوں کی تعداد میں ہے. کیوں نہیں مٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ماں کی دعا ہے عزادار. اس نے دعا کی تو عزادار بنے, اس نے دعا مانگی تو یہ مولا کے عزادار بنے. آئیے میں قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کروں. یہ تمہیدی باتیں تھی, درمیان میں ایک گزارش کے ساتھ اور بھی کر دوں کہ یہ جو بچے ہیں انجمن حسینیہ کے, کچھ بچے ہیں جو مصروف ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن اکثریت ایسی ہے جو ادھر ادھر ہیں. ان سے گزارش کروں گا, چونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کتنی جلدی ممبر سے نیچے آ جاؤں گا پڑھتے پڑھتے, چونکہ یہ جلوس کی مجلس ہے اور ابتدائی مجلس ہے. آپ اسی طریقے سے آمادگی ظاہر کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد گفتگو کو سمیٹ دوں گا. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب ابراہیم کے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات سے اور ابراہیم اس امتحان میں پاس ہوئے تو اللہ نے انہیں عہدۂ امامت سے سرفراز کیا. تو جناب ابراہیم نے کہا پروردگار کیا یہ امامت کا عہدہ میری ذریت میں بھی رہے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب ہاں یا نہیں میں نہیں دیا. اللہ نے کہا کہ امامت کسی بھی صورت ظالمین تک نہیں پہنچے گی. تو پتہ چلا کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب تو یہی ہوا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. امامت ایک عظیم منصب ہے, ایک عظیم مرتبہ ہے. امام کہتے ہی اسے ہیں جو پورے عالم اسلام کا قائد ہو, رہبر ہو, لیڈر ہو, رہبر ہو, رہنما ہو. امام پیشوا کو کہتے ہیں, امام جو دین اور اسلام اور شریعت کے پیغامات کو عام انسانوں تک پہنچائے, اسے امام کہتے ہیں. جب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ عہدہ امامت کا بہت بڑا عہدہ ہے, اور یہ پہلے اور آخری رسول ہیں حضرت ابراہیم, جن کو اللہ نے نبوت و رسالت و عصمت کے بعد امامت سے بھی سرفراز کیا. یہ بہت بڑا منصب ہے امامت کا, مگر اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. میں بتاؤں امام کا اختیار کیا ہے, ذرا آمادگی ظاہر کیجئے ایک صلوات کے ذریعے, تو میں بتاؤں آپ کو امام کہتے کسے ہیں. سنیے, مولا کائنات کے ایک مشہور عاشق ہیں, محب ہیں, جاننے اور پہچاننے والے ہیں, جن کا نام ہے حضرت مقداد, جو کہ صحابی رسول بھی ہیں اور مولا کے عاشق بھی ہیں. یہ میں سب کے لیے پڑھ رہا ہوں اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب کے لیے. امام کہتے کسے ہیں, امام کا اختیار کیا ہے, امام کا کنٹرول کیا ہے کائنات پر. مقداد نے ایک مرتبہ آ کے مولا کائنات سے کہا یا علی تنگ دستی کے حالات ہیں, گھر میں فاقہ ہو رہا ہے, عجیب پریشانی ہے. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند. مقداد صحابی رسول آئے مولا کے گھر پہ, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ
مولا اس وقت جو گھر کے حالات ہیں، تنگدستی ہے، فقر و فاقہ ہے، پریشان حال ہوں، نصیحت کے طور پہ یہ واقعہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں بھی اور اپنے دل کی گہرائی میں اس واقعے کو اپنے حافظے کی ڈائری میں محفوظ کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے میں اور عقیدت مندوں میں کیا فرق ہے۔ ہم بھی چاہے اس زمانے کے ہوں یا ہم سے پہلے کے زمانے کے ہوں یا آنے والے زمانے کی باتیں ہوں، ہم لوگ بھی خوب علی علی کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ہماری زبان میں وہ اثر اور وہ تاثیر نہیں ہے۔ یہی بات لے کے مقداد پہنچے تھے، یا علی گھر میں تنگ دستی ہے، فاقہ ہو رہا ہے، پریشان حال ہوں۔ بلا شبہ میری طرف دیکھنا، فوراً ہی ابو تراب نے ایک صلوات پڑھیے باواز سے بلند، فوراً ہی ابو تراب نے تراب کی طرف دیکھا۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کا ایک ٹکڑا مولا نے اٹھایا اور مقداد کے ہاتھوں میں دیا، اور دینے کے بعد مقداد سے کہا، مقداد اس مٹی کے ڈھیلے پہ کہو یا علی۔ آپ نے توجہ نہیں کیا، ذرا متوجہ ہو جائیے، اس لیے کہ یہ آخری جملہ ہو سکتا ہے، چونکہ مجھے اشارہ ہو گیا ہے، مصائب کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ مقداد اس مٹی کے ڈھیلے پہ کہو یا علی۔ جیسے ہی مولا نے کہا، مقداد نے وہی کلمات جو مولا کائنات نے کہے تھے اپنی زبان سے دہرا دیا۔ اب جو دہرایا تو کیا دیکھا، اب وہ مٹی کا ڈھیلا نہیں ہے، وہ سونا بن گیا۔ اب وہ مٹی کا ڈھیلا نہیں رہ گیا، وہ سونا بن گیا۔ مولا نے کہا کہ مقداد لے جاؤ اسے، اپنے گھر کی فاقہ تنگ دستی کو دور کرو۔ مقداد نے فوراً کیا کیا کہ قریب میں ایک پتھر اور تھا، اس سے تھوڑا سا اس نے توڑا، اس مٹی کو توڑا، اتنا سونا لے لیا۔ مولا نے کہا کہ مقداد ارے سونا ہے، سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مقداد نے کہا مولا اتنا سونا میرے آج کے لیے کافی ہے، جتنی فقر اور جتنی تنگ دستی میرے پاس ہے اس کے لیے اتنا سونا کافی ہے۔ تو میرے امام نے کہا مقداد سونا ہے، لے لو، آگے کام آئے گا۔ اب مقداد کا جملہ سننا پوری توجہ کے ساتھ۔ مقداد نے کہا مولا آنے والے زمانے کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے باواز بلند۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، واہ، واہ، یا اس کو کہتے ہیں امام، جو زمین کے ذرات کو سونا بنا دے، جو بے زر کو ابوزر بنا دے، جو سلمان کو اس منزل پہ لا کے رکھ دے کہ ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہو جائے۔ بڑی منزلتیں ہیں اس گھر کی، اتنا وسیع موضوع ہے، لیکن بار بار اشارہ اس بات کی طرف اجازت نہیں دیتا کہ میں گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں۔ بہرحال جتنا مجھے گزارش کرنا تھا اتنا میں نے کر دیا، ایک گزارش کے ساتھ کہ یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ نوحہ خوانی، یہ عزاداروں کا پرسہ پیش کرنے کا طریقہ ایک نظم اور ضبط ہونا چاہیے، ایک سسٹم کے تحت ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک ہم کوئی بھی عمل ہو جس میں نظم و ضبط نہ ہو، قانون کی پیروی نہ ہو، الحمدللہ
ہم نے ہر طریقے سے ہندوستان کے قانون کو فالو کیا ہے. شاشن پرشاسن کے لوگوں نے بھی جانا ہے کہ یہ قوم وہ ہے جو حسین کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے. انہیں روکا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عقیدت کا مسئلہ ہے. انہیں روکا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اپنے گھروں سے جب بھی مجلس میں آتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دور سے آئے ہیں اس مجلس میں، جلوس میں 20 کلومیٹر سے، 25 کلومیٹر سے، 60 کلومیٹر سے، 100 کلومیٹر سے. اس جلوس میں کئی سو کلومیٹر سے بی بی بھی آئی ہے جس کا ایک ہاتھ پسلیوں پر ہے، ایک ہاتھ دعا کے لیے ہمیشہ اٹھا رہتا ہے، پروردگار یہ میرے حسین کے عزادار ہیں. جہاں جہاں پہ بھی ہوتا ہے حسین کا غم، وہاں پہ آن کے کہتی ہیں فاطمہ زہرا ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. تو کائنات کی عظیم شہزادی آپ کے حق میں دعا کرتی ہے اس وقت جب آپ نام حسین پر گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں. صادق علیہ محمد کی حدیث ہے، من بکال الحسین او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس پہ جنت واجب ہے. یہ کسی راوی کا جملہ نہیں ہے، یہ صادق آل محمد کا جملہ ہے. تو جب صادق آل محمد نے کہہ دیا، اللہ ہمیں ہر موقع پر جہاں بھی غم حسین کے سلسلے سے مجلسیں ہوں رونے کی توفیق دے. ابو بصیر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، امام صادق کا زمانہ تھا، مرثیہ پڑھا جا رہا تھا ممبر سے. ابو بصیر دھاڑے مار کے رو رہے تھے، پھر بھی امام نے کہا ابو بصیر میرے جد کا مرثیہ ہو رہا ہے، تو رو نہیں رہا ہے. ابو بصیر نے کہا کہ مولا دیکھو میرا رومال دیکھو آنسوؤں سے تر ہے، میں تو دھاڑے مار مار کے آپ کے جد کا ماتم کر رہا ہوں، آپ کے جد کا ماتم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میرے امام نے کہا ابو بصیر میرے جد کے غم میں ایسے رو جیسے کوئی ضعیفہ اپنی جوان کی میت پہ روتی ہے. جزاکم اللہ زادہ رو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. چونکہ ابھی شبیہ برآمد ہونی ہے، ابھی گہوارہ برآمد ہوگا، ابھی علم مبارک برآمد ہوگا اور ابھی ذوالجناح بھی برآمد ہوگا. میں ان تاریخ سلسلے وار مصائب نہیں پڑھوں گا چونکہ ابھی وہ نقابت میں آپ سنیں گے رضوان صاحب سے. میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، صرف محسوس کیجئے کہ عزاداروں کی خدمت کا جذبہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں رہا ہے. کسی زمانے میں ایک مومنہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا ہوتا تھا. آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ محرم کی چاند رات سے لے کے عاشور تک عزاخانے سجائے جاتے ہیں، مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، مومنین کثرت سے آتے ہیں. وہ مومنہ اپنے جوان بیٹے کو لے کر ہر سال اس کی بستی کے جتنے بھی عاشور خانے ہوتے تھے، جتنے بھی عزاخانے ہوتے تھے، سب کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہوتی تھی. اس کا بیٹا اس کے کاندھے پہ مشکیزہ ہوتا تھا، وہ سب کے سامنے پانی پیش کرتی تھی اور کہتی تھی حسین کے پیاسوں کے نام پہ سبیل پیتے جاؤ، حسین کے غریب بچوں کے نام پہ پانی پیتے جاؤ. اس کا معمول ہو گیا تھا، کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ مومنہ مسلسل حسین کی عزا کے لیے، خدمت عزا کے لیے وقف ہو گئی تھی. ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک سال ایسا بھی آیا، عزادارو بہت تصور کریں انشاءاللہ روتے روتے اٹھیں گے. ایک موقع ایسا بھی آیا، اب مومنہ ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، مگر جب ایک ایسا سال بھی آیا کہ اس سال کے آنے سے پہلے اس کا جوان بیٹا دنیا میں نہیں رہا، جوان بیٹا مر گیا، تدفین ہو گئی، قبر کے حوالے کر دیا. پھر اس کے ایک مہینے کے بعد محرم کا چاند نمودار ہوا اور ایک مہینے تک وہ مسلسل اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی رہی، روزانہ جاتی رہی. لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا
اب وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کی قبر پہ یہ کہہ کے آئی ہے میرے لال کل سے محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، اب میں 10 دن تیری قبر پر نہ آؤں گی، 10 دن تیری قبر پہ میں چراغ نہ جلاؤں گی، یہ کہہ کے اٹھی۔ وہی معمول عزاداروں، پہلی محرم سے 10 محرم تک وہ مومنہ ہر عاشور خانے کے سامنے جا کے حسین کے پیاسوں کے نام پہ سبیلیں لگاتی تھی۔ جب 10 محرم ختم ہوئی، 11 محرم کو وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچی، اس نے کیا دیکھا؟ کوئی معظمہ ہے، کوئی بی بی ہے جو اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے زاروں قطار آنسو بہا رہی ہے۔ وہ معظمہ کہتی ہے بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، تو کہیں اور جا کے آنسو بہا، تجھے نہیں پتا، ارے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ معظمہ کہتی ہے اے خاتون تو نے مجھے پہچانا نہیں، ارے میں اس حسین کی دکھیا ماں ہوں جس کی خدمت کے لیے تو 1 محرم سے 10 محرم تک سبیل آپ کا انتظام کرتی تھی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس اعزاء کو شرف قبولیت سے نواز دے، جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار ہیں ان کی جان